اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے اسی لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں۔ یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا۔ 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے،
اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا. کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغرا، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبرا، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770. بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہے اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبرا کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبرا میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبرا کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبرا میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے، تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبرا، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبرا سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبرا کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغرا بھی ہے جس کی یہ الکبرا ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبرا کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبرا سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبرا آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبرا الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغرا بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبرا کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبرا کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبرا میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبرا کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبرا کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. سنن نسائی الکبرا اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبرا میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے PhD ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر PhDs ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے.
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563 नंबर। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं वालेहिमुस्सलाम, वो कहते हैं कि सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब मुसीबत और परेशानी आती थी वो भी पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। इसके अंदर वो शेर जो बना दिया ना, निअमल मौला व निअमल नसीर, वैसे अलग से आयत है, अलग से आयत है, लेकिन ये शेर नहीं बनाना, बस इतना ही वजीफा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे, इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, उससे भी बढ़कर सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को यह खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत भी है, और ये है वो आयत, वजीफा कुरान में आया हुआ है, ये आले इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने उस वक्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा, ये जितने भी वजीफे हैं ना मेरे भाइयों, इनका फायदा उसी वक्त है जब आपको तर्जमा भी इनका आता होगा, वरना आप रोजाना जितनी मर्जी तस्बीह खींचते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल मशवरा है कि जब भी ये वजीफे पढ़े ना आप, उर्दू तर्जमा बेशक आता भी हो, एक दफा अपनी जुबान में उसको रिपीट करें। यानी आप पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। आप देखें ये सौतुल कुरान चैनल में जब वो अरबी चल रही होती है, जैसे ही वो मिराजुद्दीन खान का तर्जमा शुरू होता है ना, कैसे कब कभी तारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जुबान में बात हो रही होती है ना। अभी अभी तो नहीं क़यामुल लैल में रो रहे होते, उनकी जुबान में बात हो रही होती है, अपनी जुबान का असर होता है। इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जो भी वजीफे पढ़े ना, एक दफा इन वजीफों को जब आप अलग से दुआ मांग रहे हो, उस वक्त इसको आप अपनी जुबान में भी दोहराएं। और इसके लिए कोई तस्बीह नहीं खींचने की जरूरत कि आपने इतने 100 दफा पढ़ना है। तस्बीह तो वैसे ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस हालत में भी, और सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए तो कोई वुजू भी क्या, गुस्ल भी प्रोटोकॉल नहीं है। अम्मा आयशा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद कर लिया करते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में, हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। और जो कुरान में भी दुआएं या अज़कार आई हैं ना, जब आप हालत जनाबत में भी इसको करेंगे ना, तो इस पे कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। तो जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है कि हजरत अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, तो उससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी तो कुरान है, सुबहान अल्लाह भी तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तो, ये अज़कार जो है ना, जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ रहे होंगे, फिर ये कुरान नहीं शुमार होंगे, जिक्र शुमार होंगे। और इसके लिए ना वुजू प्रोटोकॉल है और ना गुस्ल का होना जरूरी है, हर हाल में अल्लाह को याद करें। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने किथे याद किया है, फिर ज़ुलुमात, मछली के पेट में, जहां ना कोई अगरबत्ती थी और ताफुन फैला हुआ था और अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ पे वो जनाब किस तरह वो रोशन करते हैं, फिर 1.25 लाख दफा पढ़वाते हैं। यानी मैं बता रहा हूं, आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। यानी आयत करीमा की असलियत तो मौजूद है किताब व सुन्नत में, लेकिन आधा जो सच झूठ साथ मिला लिया ना, उसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। और बजाय ये कि लोगों को ये वजीफा बताया जाए कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को इन अल्फाज में याद करें, उसको उन्होंने कोई और ही रंग दे दिया हुआ है और उसको 1.25 लाख दफा खत्म और पता नहीं क्या कुछ बना दिया हुआ है। तो ये 3 वज़ाइफ थे बड़े अहम इस हवाले से, और मैंने इसको जरूरी समझा कि मैं ये जरूर बता दूं ताकि लोग इस पे एजुकेट हों, इन वज़ाइफ को करें। और मसला नंबर 82 मेरा अलग से मेरे भाइयों रिकॉर्ड है। मसला नंबर 82 अस्माए आज़म और दुआ की कबूलियत से मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं, मैंने उसमें बड़ी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई और वज़ाइफ भी बताए, लेकिन अब वो इतने वज़ाइफ कोई जमा करने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे 3 वजीफे जो बता दिए, इन्हीं को अगर कोई ले ले अपनी दुआओं में, इन्हीं वज़ाइफ को करे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर मामले में जो है वो इंशाअल्लाह ताला किफ़ायत फरमाने वाला है।